درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کے پہلے پارے سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا حسین ترین جز جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ترجمہ اگر دل میں اتر گیا تو انشاءاللہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے، اللہ کی مہربانی ہوگی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی کہ اتنا اطمینان تو ہو گیا کہ اچھے دن تو آنے سے رہے، کم سے کم سرکار مدار کے صدقے میں آج بھلائی میں اچھی ذات تو آ گئی۔ اب مسکرا کے فریش ہوئے تو ترجمہ دیکھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، مخاطب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور انہیں اسپیشل ٹائٹل عطا کیا جا رہا ہے، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لوگوں کا، مسجد کا امام نہیں، پوری انسانیت کا امام، سمست مانو جات کا امام، پوری کائنات کا امام۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ریوارڈ تبھی ملتا ہے جب کام اچھا کیا جائے، ایک دو کام نہیں کیے، اتنے کام کیے کہ کام آپ کو سلام کرنے لگے۔ کہاں حلب کی وہ ہری ہری زمین اور کہاں مکے کا بنجر، حکم ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، سیریا کو چھوڑ دیا اور مکے آ کر کے اسے مرکز انسانیت بنا دیا۔ نمرود بہت اکڑ رہا تھا، نمرود بہت زیادہ اچھا بندہ تو نہیں بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا، حکم ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی ہو۔ اس امتحان میں بھی کامیاب، اس نے اگنی کنڈ بلند کیا اور ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اتارا گیا۔ وہاں بھی بلبل سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑ کے عرض کیا تھا حل لک حاجتی یا ابراہیم، ہم اور آپ ہوتے آگ میں اترتے وقت کوئی آ جاتا تو کہتے واہ what a timing, if you couldn't come I would have been burned، آپ نہ آتے تو میں جل جاتا، مگر کردار خلیل کو سلام، زبان حال سے کہہ رہے ہیں جبریل میں سب کے لیے نہیں صرف اپنے رب کے لیے جاتا، اس امتحان میں بھی کامیاب، اور پیشانی خلیل میں چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ نے گویا یہ فرمایا بابا آپ اکیلے نہیں ہو، کود پڑو میں آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ایک بھیانک سفر، آپ بھی جانتے ہیں فلسفہ شہادت کے عنوان پر اسے بہت تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ خواب دکھایا اور وہ بھی ایسی عمر میں دکھایا جب حضرت اسماعیل اچھے برے کی تمیز جانتے تھے، ابھی 4 سال کا بچہ ہو اس کے سامنے ایک سانپ ایسے ایسے گردن گھمائے تو وہ سمجھے گا کوئی کھلونا ہے، گردن پکڑ کے اسے پھینک دے گا، لیکن وہی 10 سال کا ہو پکڑے گا۔ ایسی عمر تھی فلما بلغ معه السعی، جس میں بچہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے لگتا ہے، اس عمر میں سپنا دکھایا۔ حضرت ابراہیم کی شان دیکھو، اس سپنے کو بھی اپنا بنا لیا، اور کیا دکھایا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ آئے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا۔ اس امتحان میں بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، جب سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے تو آواز آئی اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔
یہ امامت سے میرے لیے، یہ میرے بعد میرے بچوں کے بھی کام آئے. قال وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ what about my descendant، کیا یہ امامت میرے ونشج کو بھی ملے گی؟ آواز آئی قال لا ينال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. مطلب تیری نسل میں، توجہ چاہوں گا، تیرے ونش میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، عالم ہوں گے تو ظالم بھی ہوں گے، جابر ہوں گے تو صابر بھی ہوں گے. یہ امامت جابروں کو نہیں صابروں کو ملے گی. دشت کربلا نے فیصلہ کر دیا، یزید بھی بنی ابراہیم، حسین بھی بنی ابراہیم، یزید بھی بنی اسماعیل، حسین بھی بنی اسماعیل، یزید بھی بنی عدنان، حسین بھی بنی عدنان، یزید بھی بنی قریش، حسین بھی بنی قریش، یزید بھی بنی لوئی، حسین بھی بنی لوئی، یزید بھی بنی کلاب، حسین بھی بنی کلاب، یزید بھی بنی مرہ، حسین بھی بنی مرہ، یزید بھی بنی مدرکہ، حسین بھی بنی مدرکہ. یزید بھی اسی خاندان سے، حسین بھی اسی خاندان سے، مگر دعا ابراہیم پر میرے ماں باپ قربان. یہاں خاندان نہیں، یہاں حسین کا اس کی استقامت دیکھی جا رہی ہے. آواز آئی اے لوگوں یزید جابر کو نہ دیکھ، حسین صابر کو دیکھ. کچھ یاد آ رہا ہے؟ اسے لوگ نائک سمجھتے تھے، حسین کے بغض نے اسے کھلنائے بنا. ٹائی لگا کے مائک کے سامنے کہہ رہا یزید تو برا نہ کہو. تو نہ برا کہیں، تیرا چچا ہے، ابا ہے، تیرا ماما ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے. کبھی اس لیے نہ کہو کہ بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے. آج کل بھی بیک گراؤنڈ کا بڑا حوالہ دیا ہے، دادا اور پردادا تو لاجواب، بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا بابا تم کیا، اور دیکھا بیک کیا بیک، کہنی یزید کے ابا صاحب، میں نے کہا اچھا، یزید کے دادا صاحب، یزید کی ماں صاحب، یزید کی پھوپھی ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ. ارے عیسیٰ شجرہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر جاہل سن لے تو جھٹکے میں رضی اللہ عنہ کہہ دے. یہ جب ایسا بیک گراؤنڈ، اتنا پاورفل بیک گراؤنڈ. آج کل فیشن یہی چلا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کون کیا ہے. بیک گراؤنڈ کیا یزید سے بڑا بیک گراؤنڈ والا کوئی ہے آج؟ اسٹرانگ ہے. ابا صحابی، دادا صحابی، اماں صحابی، رشتہ دار نہ جانے کتنے صحابی، پھوپھی صحابی یا ام المومنین. مگر فیصلہ دیکھ، اللہ کی شان دیکھ، فضل رحمان دیکھ، شان حبیب الرحمان دیکھ، دعائے خلیل کی تاثیر دیکھ. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے رب ذوالجلال. اس کے علم قدیم میں کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ یزید کا بیک گراؤنڈ بتا کر بھولے بھالے لوگوں کو بہکائیں گے. اللہ کی شان دیکھ، اس یزید کے سر کو کچلنے کے لیے رب نے جس حسین کو چنا، اس حسین کا بیک گراؤنڈ یزید کے بیک گراؤنڈ سے بڑا، ارے اتنا بڑا کہ اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے زیادہ مہان، بابا یزید کے بابا سے زیادہ مہان، چاچا یزید کے چاچا سے زیادہ مہان، اور نانا کائنات کے ہر انسان سے زیادہ مہان. آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں. امامت ملی حضرت ابراہیم اور وہی انہیں بچوں کی یاد آ گئی. اے اللہ یہ صرف میرے لیے، یہ میرے بعد یہ امامت میری نسل میں بھی جائے گی. فیصلہ ہو گیا جائے گی، لیکن جو میرا ہوگا اسے ملے گی، جو دنیا کا ہوگا اسے نہیں ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی، عادلوں کو عالموں کو ملے گی. امامت چلی میرے دوستوں، حضرت اسماعیل کو ملی،
چلتے چلتے بنی کنعان سے چلی، بنی عدنان سے ہوتے ہوئے بنی کلاب، بنی مرہ، بنی لوئی، بنی قریش، بنو عدی، چلتے چلتے قصی کو ملی، وہاں سے امامت چلی عبد مناف کو ملی، وہاں سے چلی ہاشم کو ملی، وہاں سے چلی عبد المطلب کو ملی، وہاں سے چلی تو عبداللہ کو ملی، اور وہاں سے چلی تو اس رسول اللہ کو ملی جس کے صدقے میں بابا ابراہیم کو ملی۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، والد گرامی بیٹھے، وہ خطیب جن کے سامنے بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے لمبے لمبے بونے معلوم ہوتے، میں ان کے سامنے بولنا بڑی ذمہ داری سے کہ میرے نبی کے انصاف کو دیکھو۔ آقا علیہ السلام نے امامت کا تاج جب سر پہ رکھا تو وہ تو سمندر امامت، انہوں نے اپنی امامت کی 2 نہریں جاری کر دی، 2 ندیاں کیا جاری کر دی؟ ندیاں، 2 نہریں جاری کر دی، ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ، اور آسان کرتا ایک نظر آنے والی امامت، ایک نہ نظر آنے والی امامت، اور ہجرت کی رات دونوں بانٹ دی، ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر انہیں امامت ظاہرہ کا امین بنا دیا، اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت باطنہ کا امین۔ امام الائمہ سرکار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ نہیں بولو؟ پوری شان کے ساتھ ملی، خلیفہ راشد۔ انہوں نے ان کے زمانے میں 6 مہینے کے بعد حالات ناخوشگوار ہوئے، چنانچہ جناب امیر معاویہ کے ساتھ مصالحت کی بات شروع ہوئی۔ امیر المومنین نے جو مانگا میرے دادا حسن نے دے دیا، توجہ چاہوں گا، جو مانگا دے دیا، خلافت مانگی دے دیا، امارت مانگی دے دیا، تخت مانگا دے دیا، تاج مانگا دے دیا، حکم مانگا دے دیا، راج مانگا دے دیا، صدرت مانگا دے دیا، دولت مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا، مگر جب بات امامت کی آئی تو آواز دیا امیر المومنین، یہ امامت دادا ابراہیم کی امانت، اس پر میرے باپ میرے بھائی حسین کا۔ ہم لوگ، میں ایک جملہ اس موقع پر مجھے یاد آ گیا، اور والد میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کیونکہ میں حضرت کے درسگاہ کا طالب علم ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حضور غازی ملت کے بعد آپ ہیں، ان کی محبت ہے، لیکن میں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہانڈی میں پوری بریانی بنی ہو خطابت کی تو میں ایک چاول کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن حضور غازی ملت جلوہ افروز ہیں، انہی کا ایک تاریخ ساز جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہی لے کے اٹھا حضرت سے، اور یہ اس لیے کہ میں حضرت کے جملوں کا امین بھی ہوں اور ان کا فطری جانشین بھی ہوں، تو مجھے دہرانے کا کہنے کا مکمل حق بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہے؟ ہم لوگ صرف حسینی سنی نہیں، میں اپنے برادران سلسلہ سے بھی کہہ رہا ہوں، غور سے توجہ سے، صرف حسینی سنی نہیں، ہم لوگ پکے حسنی حسینی سنی۔ کیا؟ پکے حسنی حسینی سنی۔ ادھر والے جو چیئرمین حضرات ہیں ان کی توجہ، کیا ہے ہم لوگ؟ پکے حسنی حسینی سنی، ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن، توجہ رہے، امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم ان سے صلح نہیں کرتے۔ سلسلہ چلا میرے دوستو، وہاں سے امامت چلتے چلتے زین العابدین کو ملی، وہاں سے محمد باقر کو ملی، جعفر صادق کو ملی، موسیٰ الکاظم کو ملی، علی ابن موسیٰ الرضا کو ملی، امام جواد کو ملی، امام ہادی کو ملی، امام حسن العسکری کو ملی، امامت غوث اعظم کو ملی، امامت بلا تشبیہ جس غایت نسبت کی وجہ سے سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو منصب ولایت کی امامت عطا کی گئی، اسی غایت
حضرت امام غزالی نے امامت کبریٰ کے حوالے سے فرمایا کہ امامت کبریٰ بھی دو طرح کی، ایک وہ جو گھر والوں کو ملی، ایک وہ جو در والوں کو ملی۔ والی ملی اس میں فاطمی رنگ ہے، علوی ترنگ ہے، حسنی حسینی امنگ، اسے لے کے قطب المدار حضرت بایزید بستامی کی آنکھوں سے فاقہ، اس نور تیفور کا نور لے کے وہ ہند کی سرزمین پر آئے، اس ہندوستان میں جہاں ہر طرف شرک ہی شرک، کفر ہی کفر، بنا بنا کے پوجا کرنے کی سبھیتا، اے قطب المدار پورا ہندوستان تیری اس خدمت کو سلام کرتا۔ آپ آئے تو سنگیت کے اس ماحول کو جس سے شرک کی اشاعت ہوتی تھی، کفر کے نغمے بجتے تھے، ہاتھ میں لیا تو لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی، آواز آنے لگی، سلسلہ پھیلنے لگا۔ آج ہی میں نے کسی موقع پہ دیکھا حضرت سیدنا، میں دور کے حوالے سے بتا رہا ہوں، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا آپ نے ان کا؟ لاہور شریف میں آپ کا آستان، حضرت گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اولیاء صدیقین میں بڑی عظیم پوزیشن پر فائز ہے۔ ان کا اندازہ آپ یہیں سے لگا کہ حضور خواجہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول فرزند بطول سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری غریب نواز والی ہندوستان فرماتے ہیں کہ فقیر 40 روز تک دربار گنج بخش میں مقیم رہا۔ کئی روز تک؟ یہ 40 دن کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے نکلا کرنا، 40 دن برے نہیں، ہمارے ملنگوں کے ساتھ 40 دن گزارو تو قلندر بن جاؤ، اور ان کے اجتماع میں جاؤ گے تو بندر بن جاؤ۔ 40 جو بڑا خاص ہے، حضرت موسیٰ بھی 40 دن کے لیے گئے تھے، وہ گئے تو توریت لے کے آئے، امت بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، بچھڑے 40 دن دور رہے اپنی امت سے حضرت موسیٰ، ایک خدا کو ماننے والی امت، جادوگر کے ترکش کے تیروں کو جھیل نہ سکی اور بچھڑے کی کس کی پوجا کرنے لگی؟ زور سے بولو، بچھڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگی، ایک خدا کو ماننے والی امت۔ مگر اے خوش نصیب، اے خوش بختو، اے اچھی قسمت والو، تم اپنی نسبت و قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ وہ قوم بنی اسرائیل تھی جو 40 دن اپنے نبی سے دور نہ رہ سکی، گمراہ ہو گئی، اور ایک ہم ہے 1400 برس سے دور ہے، آج بھی مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، ولیوں کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو آ گئی بات، موضوع سے ہٹی تھی لیکن کہہ دیا کیونکہ سنیوں کے دل سے سٹی تھی۔ اجازت ہے آگے بڑھوں؟ توجہ رہے، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، اور صرف چلہ ہی نہیں کیا غریب نواز نے، سرکار نے ربائی وہاں لکھی جو آپ کے مزار پور انوار پہ تنگا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرہ رہنما، اور اللہ کے کمالات کا نور ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جو ناقص ہے ان کے لیے یہ پیر کامل ہے، اور جو کامل ہے، قلندر ہے، مست ہے، ان کے لیے یہ ہادی ہے، رہنما۔ یہ غریب نواز نے داتا علی حجویری کے لیے کہا، جن کی بارگاہ میں آپ 40 دن قیام کریں۔ آپ نے حضرت داتا علی حجویری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھا، غالباً صفحہ 326 یا 27 کچھ ایسے لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر خطیب ترمذی بیٹھے ہوئے، خطیب ترمذی تھے اور حضرت ابو بکر، وہ دونوں آئے، دونوں بزرگ اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے، آئے اور کہا کہ چلو کہیں سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ دور جاتے جاتے ایک جنگل دیکھا، کیا دیکھا؟ اب
تو خیر جنگل ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ دم کھانا چاہتا. ایک درخت کے نیچے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے اور ان کے گرد 40 اور لوگ بیٹھے. جب نظر غائر سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ 40 کے 40 ابدال ہیں. حضرت خطیب ترمذی نے عرض کیا حضور یہ کون بیچ میں بیٹھے؟ کا بھی خاموش رہو دیکھو. تھوڑی دیر میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بزرگ بیٹھے انہوں نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اشارہ کرنا تھا. اس انگلی کی تاثیر پہ میرے بچے میرے ماں باپ قربان. ایسا لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ نے اپنی انگشت شہادت کی تاثیر کا اثر دے دیا. اشارہ کیا تو آسمان سے منہ سلوہ جیسے قیمتی پکوان کا نزول ہونے لگا. غالباً وہ فقراء وہ ابدال بھوکے تھے اور ان کے لیے حضرت نے وہاں سے اتارا. جب خوشبودار پکوان زمین پہ سج گئے، بس میں ختم کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ، جب خوشبودار پکوان آسمان سے نیچے اترے تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اسے پکایا گیا ہو، کاٹا گیا ہو، مسالہ ڈالا گیا ہو. سب نے دیکھا آسمان سے اترے. جتنے بھی فقراء اور ابدال بیٹھے تھے وہ کھانے لگے. حضرت خطیب احمد سے جناب ابو بکر نے پوچھا من ہو؟ یہ جو بیچ میں قلندر بیٹھا جس نے یہ انگلی کے اشارے سے آسمان دنیا سے منہ سلوہ اتارا، یہ ہے کون؟ تو کہا اما شہد تجھے نہیں معلوم یہ بدیع الدین ہے. بدیع الدین اللہ نے زمین سے آسمان تک کا مدارس کے حرام حضور مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے کہ مرشد جب کسی سے خوش ہوتا تو اسے خرقہ خلافت دیتا، اور خوش ہوا تو خرقہ قربت دیتا، اور خوش ہوا تو خرقہ صحبت دیتا. لیکن جسے اپنے جیسا بنانا ہوتا ہے اسے خرقہ محبت دیتا. الحمدللہ اس فقیر اشرف کو بدیع الدین زندہ مدار نے خرقہ محبت عطا کیا. ہم نے سوچ لیا کہ وہ اشرفی اس وقت تک اشرفی نہیں جو مدار پاک کا نام، اور وہ مداری بدیعی تیفوری اس وقت تک مداری نہیں جو مخدوم پاک کا نام. تمام فیوز و برکات کی چادریں سب ان کی اوڑھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ مخالف بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کہہ دے کہ میرا سرکار مدار سے تعلق نہیں ہے. ہر خانقاہ ان سے کنیکٹ ہے، چاہے روحانی طور پہ کنیکٹ ہو، چاہے محبتاً کنیکٹ ہو، چاہے عقیدتاً کنیکٹ ہو، چاہے خلافتاً. آخری جملہ میرا سلوگن کی طرح نوٹ کر لینا میرے دوستوں کہ جس طرح ہم مومن و منافق کا فرق علی کا نعرہ لگا کے کرتے ہیں، نعرے حیدری لگاتے ہیں نا، فرق کیا ہوتا ہے؟ جتنے اپنے ہوتے ہیں مسکرا جاتے ہیں اور جتنے کینہ والے ہوتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں. نعرے حیدری لگایا، پتہ چل گیا کون مومن کون منافق بلا تشبیہ. اسی طرح دم مدار کا نعرہ بھی بتا دیتا ہے کون اپنا ہے کون بیگانہ. کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون خانقاہی ہے کون خامخواہی. صرف روٹی چاول کے لیے، روٹی چاول کے لیے بزرگوں کے نام کو، ان کو نام کو نقصان نہ پہنچاؤ. ارے بلا تشبیہ جیسا کنیکشن بڑوں کا بڑوں سے ویسے ہی عاشق کا معشوق سے بھی، معشوق کا عاشق سے بھی